سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہر مہینے آپ کی مجلس مسجد میں دعوت الحق کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اور یہ عصر سے اشراق تک چلتا ہے۔ عصر کے بعد تبلیغ دین امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد عشاء تک عمومی بیان ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ذکر، اوراد و وظائف پورے کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک تعلیم الدین کی تعلیم ہوتی ہے۔ سبھی حضرات شرکت فرمایا کریں، اور ایک مہینے میں یہ 12 گھنٹے آپ فارغ کر کے اس پورے نظام میں شریک ہوا کریں۔ اگر پورے وقت میں شریک نہیں ہو سکتے تو کسی ایک وقت میں شریک ہوا کریں، اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب دے کر جمع کریں، یہاں پر شریک ہونے کے لیے کہیں۔ یہ کتاب تبلیغ دین مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا بیان۔ بندہ مومن، یا یوں کہو کہ ہر انسان پر اللہ کا حق بھی فرض ہے، اور بندوں کا حق بھی فرض ہے۔ جو شخص دونوں حق ادا کرے گا، اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ اور بندہ دونوں کے حقوق ادا کرے گا، تو نجات اور مغفرت اسی کے لیے ہے۔ نجات اور مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن، بلکہ اس سے بھی پہلے قبر میں بغیر سزا کے جنت میں پہنچا گئے، قبر میں بغیر کسی سزا کے راحت آرام اس کو مل جائے۔ یوں تو بندہ مومن انشاءاللہ العزیز جب ایمان کی حالت میں جائے گا تو ایک نہ ایک وقت جنت میں چلا ہی جائے گا، لیکن نجات اور مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر سزا کے، بغیر عذاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو دونوں کے حقوق ادا کریں۔ تمام مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تمام مخلوق عمر کی زندگی کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے، اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اس لیے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنی سرائے کے، جہاں وہ لوگ ٹھہرے ہیں، جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرائے۔ اپنی سرائے یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، سمجھی ہوئی بات تو زندگی بھر ساتھ دیتی ہے، اور
مشکل پریشانی کے وقت میں بھی ساتھ دیتی ہے، ساتھ ہی نہیں دیتی بلکہ گرتے اور پھسلتے وقت ہاتھ پکڑتی ہے، اور جذبات وہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات کو خوب سمجھیے، اس ساری بات کا حاصل الخلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دین کا ایک رکن ہے، دین کا محتم بالشان حکم ہے، دین کا حصہ ہے۔ اتنی بات تو ہم نے خود ہی سمجھ لی، اب کچھ بات اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل سے سوچو، اس میں اپنی عقل سے اس میں سوچو۔ جو شخص اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہ کرے، تو اللہ کا پورا پورا فرما بردار بندہ نہیں ہوا۔ یہ جو شخص اللہ کا حق ادا کرے، مثلا عبادت کرتا ہے، مخلوق کا حق ادا نہیں کرتا، رہن سہن میں اچھا برتاؤ نہیں کرتا، معاملات میں اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اخلاق میں اچھی طرح پیش نہیں آتا، تکلیف پہنچاتا ہے وغیرہ، یہ تو وہ دین کے ایک حصے پر تعامل کرتا ہے، دین کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ ہاں، ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں۔ جی ہاں، باقی باتیں آگے آئیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، غریب تنگ دست کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، گھریلو سامان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت مفلس وہ ہے جو شخص دنیا میں بہت ساری عبادتیں کرے گا، بہت ساری عبادتیں لے کر اللہ کے پاس جائے گا، لیکن اس کے باوجود پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتلایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، روپیہ پیسے کا، زمین جائیداد کا، یہ تو قیامت کے دن مال دینار درہم تو ہوگا نہیں، تو اس کے بدلے نیکیاں دلوائی جائیں گی۔ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، یہ سب حقوق ہیں جو اس نے ضائع کیے ہیں، حق تلفی کی ہے، تو ان کے بدلے بھی نیکیاں اس سے دی جائیں گی اور ان حق والوں کو دے دی جائیں گی، ان کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اس طرح وہ اپنے گناہوں کے ساتھ اور دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جو در حقیقت اسی کے گناہ ہوں گے جہنم میں چلا جائے گا۔
یہ اور بھی بڑی بڑی سخت وعیدیں حدیث پاک میں آئی. جو شخص حرام کھاتا ہے، دوسرے کا حق چھین کر کھاتا ہے، حرام میں اکثر و بیشتر یہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جہنم میں ضرور جلے گا، وہ گوشت جہنم میں ضرور جلے گا. اگر کوئی شخص کسی کی زمین چھین لیتا ہے، چاہے وہ ایک بالشت کے برابر ہی کیوں نہ، تو ساتوں زمین اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، جن کے وزن میں وہ دبا رہے گا. اس کے بعد دوستو اگلی بات میں بتلاتا ہوں، اور اگلی بات اس لیے بتلاتا ہوں تاکہ آگے سمجھنے کے واسطے آپ تیار ہو جائیں. جب معاملہ آتا ہے ترغیب کا، شوق دلانے والی بات، ترہیب کا، ڈرانے والی بات، آدمی شوق سے سنتا ہے، آسانی سے سمجھ لیتا ہے، لیکن اس سے صرف شوق ہی پیدا ہوتا ہے، عمل نہیں. عمل کے واسطے ضروری ہے کہ وہ یہ سیکھے، یہ جانے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے. امام غزالی علیہ الرحمہ اکثر و بیشتر مختصر سی فضیلت بیان کر کے پھر آگے عمل کا طریقہ بتاتے ہیں. تو فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ تنہا ہوگا، اس کی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوئی، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، تنہا ہے. اور یا اہل و عیال اور دوست احباب وغیرہ سے تعلق رکھتا ہوگا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، بیوی بچوں کے واسطے سے بہت سارے رشتہ داریاں، بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں. بیوی بچوں کی وجہ سے کاروبار ہوتا ہے، اور کاروبار کی وجہ سے بہت سارے دوست احباب ملنے جلنے والے ہوتے ہیں. یا وہ ایسا ہوگا، یا بیچ کی حالت ہوگی کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے ہوگا، عام مخلوق سے نہیں ہوگا، عام لوگوں سے نہیں ہوگا. بس تینوں حالتوں کے حقوق ہیں، اور تینوں حالتوں میں حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. تم کو واقف ہونا چاہیے ان سب سے، تم کو واقف ہونا چاہیے جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں. پہلی حالت جب آدمی تنہا ہو، اہل و عیال اس کے نہ ہو. چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے، اس لیے اپنے نفس کی اصلاح اور خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. میں پڑھتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا اور بہت کچھ رہ جائے گا. اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. اپنے نفس کی اصلاح کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ دیکھو، انسان کچھ اچھے کاموں کا عادی ہوتا ہے اور کچھ برے کاموں کا عادی ہوتا ہے. تو اچھے کاموں کی عادت رکھے اور برے کاموں کی عادت چھوڑ دے، اس کا نام اصلاح ہے.
انسان اچھے عمل بھی کر سکتا ہے، برے عمل بھی کر سکتا ہے۔ اچھے کاموں کا عادی ہو جاوے اور برے کاموں سے نفرت کرنے لگے، ان کو چھوڑ دے، اس کا نام اصلاح ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجیے گا، انسان کے اندر کچھ اچھی عادتیں ہیں، کچھ بری عادتیں ہیں۔ انسان ان اچھی عادتوں پر قائم رہے ہر حال میں، اور بری عادتوں سے بچے ہر حال میں۔ اپنے آپ کو جب وہ ایسا بنا لے تو سمجھو اصلاح ہے۔ اس کی میں ایک عام بات بتاتا ہوں جس سے آپ بآسانی سمجھ جائیں گے، اور اکثر و بیشتر آپ سب کو اس بری عادت سے واسطہ بھی پڑتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کل کے خاص طور سے نوجوان بچے ہر وقت غصے میں شرابور رہتے ہیں، ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں بولتے، باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں بولتے، بھائی بھائیوں کے ساتھ جھگڑا، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا، اور ہر وقت اور ہمیشہ طاقت کی بات کرتے ہیں، فنا کر دینے والی بات کرتے ہیں۔ اس کو وہ خوبی سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بری عادت ہے۔ میں نے اگرچہ یہ بات نوجوان بچوں کی طرف منسوب کر کے کہی ہے، چونکہ زیادہ تر وہی مبتلا ہے، ورنہ بوڑھے بھی کچھ کم نہیں، ان میں بھی غصہ خوب ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیوی بچوں سے، بلکہ پوتے پوتیوں سے بغیر دھمکائے، بغیر غصے کے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ تو میرے دوستو یہ ایک بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے کی حدیثیں بھی سناتا، قرآن پاک کی آیتیں بھی سناتا، لیکن بات پھر رل جاتی ہے، جو کہنا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بری عادت ہے۔ اب آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرے، یعنی اپنے اوپر محنت کرے، کوشش کرے، اور اس وقت تک اپنے اوپر محنت کرتا رہے کہ اس کا یہ بیجا غصہ ختم ہو جائے۔ اگر غصہ آوے تو ضرورت کے وقت آوے، اور غصہ بھی اتنا نہ آوے کہ اس کو بالکل ہی پاگل بنا دے۔ اور دوستو محنت کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، بیان آئے گا، اس میں بھی شاید آگے بیان آئے گا۔ یہ سن، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس میں بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، لالچ ہے، کھانے کی عادت، بہت زیادہ کھانے کا حریص ہے، تو ایک بری عادت ہے، اس کی اصلاح کریں۔ ایک شخص ہے جو چغلی لگانے کا عادی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بات پہنچاتا ہے، چغلی لگانا اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو اس کے لیے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے، اور اسی کا نام اصلاح ہے۔ بہت ساری ایسی بری عادتیں ہیں جن کا بیان اس میں آ رہا ہے۔ ایک عادت ہے غیبت کرنا، جہاں بیٹھا دوسروں کی برائی شروع کر دی، جہاں بیٹھا دوسروں کی برائی شروع کر دی، یہ بری عادت ہے، اس کو چھوڑیں۔ ایک ہوتا ہے حسد، دوسرے کو پھولتا پھلتا کھاتا پیتا دیکھتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، یہ بری عادت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ میں نے عادتیں بتائی، گنوائی تفصیل سے، تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہو۔
ایسی بری عادتیں ہیں، ایسے برے اعمال ہیں، چوری کی عادت ہے، خیانت، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جی، تو یہ برے کام ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ نشہ کرتا ہے، برا کام ہے، برا عمل ہے، اپنے اوپر اتنی محنت کرے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے، اس کا نام ہے اصلاح۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن پاک حفظ کیا ہے لیکن کبھی تلاوت نہیں کرتا، یہ بری حرکتیں ہیں، غلط کام ہیں۔ ان کو چاہیے کہ نماز کا عادی ہو جائے، روزے کا عادی ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اپنے اوپر محنت کرے، اس کا نام ہے اصلاح۔ بات خوب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، چونکہ ہم لوگوں کا پہلا کام ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے۔ جب اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی اپنی اصلاح کرنے اور کرانے کے فکر میں بھی لگے گا، وہ کراوے گا۔ تو سنو، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل، اور ایک ہے عادت۔ دین ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آدمی اپنے اوپر اتنی محنت کرے اور اتنا علم حاصل کرے کہ تمام باطل عقیدے ختم ہو جائے، نکل جائے اس کے اندر سے، اور بالکل حق اور سچ بات پر یقین کرے، اس کا نام اصلاح ہے۔ تمام برے اعمال چھوڑ دے اور نیک اعمال کا پابند ہو جائے ہو، اس کا نام اصلاح ہے۔ تمام بری عادتیں چھوڑ دے اور اچھی عادتوں کا پابند ہو جائے ہو، اچھی عادتوں کا عادی ہو جائے ہو، اس کا نام اصلاح ہے۔ میں نے بات خوب اچھی طرح آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہمیں آج ہی کی اس مجلس میں کم از کم یہ پتہ چل جاوے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ہم اس جگہ اختصار کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جسم میں خدائی لشکر کے صرف سردار کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہوشیار کیے دیتے ہیں کہ ہر تنہا مسلمان کو بھی اس کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ جان لو تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہر فائدہ مند اور پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ایک غصہ پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے تم ہر تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے، اس سے تم اپنے معاملات کو سوچتے اور سمجھتے ہو۔ دیکھو، ہماری ضرورت ہے کپڑا، ہم کپڑا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے مکان، ہم مکان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری نفع کی چیزیں ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طبعی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، اس کو کہتے ہیں خواہش۔ یہ
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر غصہ پیدا کیا ہے، اور غصے کا اس لیے پیدا کیا ہے غصہ تاکہ تکلیف دینے والی چیز کو یہ اپنے سے ہٹا سکے، روک سکے، دشمن کا مقابلہ کر سکے، دشمن کو روک سکے، دشمن کو ہٹا سکے۔ اور تیسری چیز پیدا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، عقل۔ اور عقل کا کیا کام ہے؟ وہ برے بھلے کو پہچان لیا کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح پر کہو کہ عقل کا کام یہ ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں غصہ نہیں کرنا ہے، نفع کی یہ چیز حاصل کرنی ہے یا نفع کی یہ چیز حاصل نہیں کرنی، کس طرح کرنی ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک چیز مل تو رہی ہے لیکن ذلت کے ساتھ مل رہی ہے، عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہ لیں۔ بھوک ہماری خواہش ہے، اگر ہم بغیر بلائے کسی کی شادی میں چلے جائیں، کسی کے کھانے کی محفل میں چلا جائیں تو ہماری خواہش تو پوری ہو جاوے گی لیکن گناہگار بھی ہو جائیں گے، ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ دیکھو مجھے یہاں نہیں جانا، عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں غصہ کرنے سے نقصان ہوگا تو غصہ نہ کریں، عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں غصہ کرنا فائدہ دے گا تو وہاں پر غصہ دکھاوے۔ کیا کام ہے نا؟ غصہ دکھاوے، یہ نہیں کہا کہ غصہ کرے، غصہ دکھاوے، غصہ نہ کرے۔ یہ اب سمجھو آپ، بس غصے کو کتا سمجھو، مثال دے کے سمجھا رہے جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ غصے کو کتا سمجھو کہ کتے کا کام یہی ہے دشمن سے بچانا، اور خواہش کو گھوڑا سمجھو، ہماری جو خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، کھانے پینے، سونا، مکان، کپڑا اور دوسری سب چیزیں، اس کو گھوڑا سمجھو۔ گھوڑا جیسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ہماری یہ خواہشیں، ہماری ضرورتیں ہمیں منزل تک پہنچاتی ہیں، زندگی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اور عقل کو بادشاہ سمجھو، عقل کا بادشاہ ہونا آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ عقل فیصلہ کرے کہ یہاں غصہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، عقل فیصلہ کرے کہ یہ کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں طاقتیں تمہاری ماتحت بنائی گئی ہیں۔ کون طاقتیں؟ خواہش بھی تمہاری ماتحت بنائی گئی ہے، اور غصہ بھی تمہارا ماتحت بنایا گیا ہے، اور عقل بھی تمہاری ماتحت بنائی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کوئی دشوار بات تو نہیں، مشکل بات تو نہیں؟ یہ اس میں انصاف کرنا یہ ہمیشہ کی خوش نصیبی حاصل کرنا ہے اور تمہارا فرض ہے۔ بس اگر تم کتے کو کھلا چھوڑ دو اور اس کو مہذب نہ بناؤ اور گھوڑے کو نہ سدھاؤ اور ان چیزوں کو عقل کا فرما بردار نہ بناؤ،
یہ کتے کو مہذب نہ بناؤ. دیکھو کچھ کتے تو آپ نے دیکھے ہیں آوارہ، سڑکوں میں گھومنے والے، جی جس جگہ چاہے انہوں نے پاخانہ کر دیا، جس جگہ چاہا انہوں نے پیشاب کر دیا، جو چیز جہاں پڑی ملی اس کو کھانے لگے. کوئی دوسرا کتا کھا رہا ہے تو دوڑ کر اس سے لڑنے لگے. یہ عام باتیں آپ نے دیکھی. کچھ کتے آپ نے گھروں میں دیکھے ہوں گے پلے ہوئے سدے ہوئے، وہ ہر جگہ پاخانہ نہیں کرتے بلکہ اپنی مقررہ جگہ پر پاخانہ کرتے ہیں. ہر جگہ پیشاب نہیں کرتے، اپنی مقررہ جگہ پر پیشاب کرتے ہیں. گھر میں جو چیزیں رکھی ہیں ان میں منہ ڈالتے نہیں پھرتے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں. جب ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے جبھی کھاتے ہیں، جو دیا جاتا ہے جس برتن میں دیا جاتا ہے جبھی. جب ان کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب ان کو آگے بلایا جاتا ہے تو آگے آ جاتے ہیں. اس کو سمجھو کتے کو مہذب بنا دیا. یہ بات تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. گھوڑوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. گھوڑا ایک جانور ہے اور اس کے اندر سرکشی نافرمانی بہت ہے، لیکن اس کو سدھایا جاتا ہے اور اس حد تک سدھایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں. لیکن اتنی بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، دیکھتے ہی ہوں گے کہیں کہیں اگر لگام کا اشارہ ادھر کو کیا تو ادھر کو مڑ گیا، ادھر کو کیا تو ادھر کو مڑ گیا، اور اس کو سیدھی لگام اس کو کھینچ کر اس کو چلنے کو کہا تو وہ دوڑنے لگا. جب اس کو روکا تو وہ رک گیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں کمالات اس کے اندر ہوتے ہیں جو اس کو سکھائے سدھائے جاتے ہیں. یہ ہے تو کتے کو تو مہذب بناؤ، یعنی غصے کو تو اپنے قابو میں رکھو، اور گھوڑے اور خواہشات کو بھی سدھاؤ، یعنی اس کو اپنے قابو میں رکھو. عقل کا مطیع و فرما بردار بنا رکھو، عدل و انصاف کا حق ادا کرو تو ضرور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. کیا وقت ہوا بھائی؟ کتنی دیر ہے؟ مغرب کے اذان ہے جی. اچھا نماز جلدی ہو گئی، ٹھیک. اچھا بس انشاءاللہ اگلی بات پھر ہوگی. بہت تعلیم ہو گئی ہے، بہت دیر تک ہو گئی ہے. اب آپ سب حضرات ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. صف باندھ کے بیٹھ جائیے، صف بیٹھ جائیے اور ذکر میں مشغول ہو جائیں. جو حضرات